السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے آج کمنٹ باکس میں ایک سوال کیا تھا ہم سے، اور وہ سوال ان کا یہ تھا: السلام علیکم، خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ میرا ایک سوال ہے کہ اگر لڑکی مسلم ہو اور لڑکا ہندو ہو اور لڑکا اسلام بھی قبول نہیں کیا ہو تو جو بچہ ہوگا وہ ہندو ہوگا یا مسلم؟ انہوں نے یہ سوال کیا۔ ویسے تو میری عادت ہے کہ میں وقت نکال کر جمعے کے دن کمنٹ باکس میں جو سوالات آتے ہیں ان کا جواب فرائیڈے کمنٹ باکس میں دیا کرتا ہوں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر پوری ایک کلپ بنتی ہے، ان کا سوال کا جواب کمنٹ باکس میں دینا آسان نہیں ہوتا، چھوٹے وقت میں زیادہ جو بڑا جواب ہوتا ہے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اس کو کمنٹ باکس میں ہم جوڑیں گے تو سوال اور جواب کا سلسلہ لمبا ہو جائے گا، وہ ویڈیو بہت بڑا ہونے کی وجہ سے الگ سے کلپ بنانی پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن کی کلپ بنائی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ویسے تو ان کا نارمل سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا تھا کمنٹ باکس میں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کمنٹ کیا تو اس کے کمنٹ کرنے کے کچھ دیر بعد ہمارے ایک بھائی آئے اور انہوں نے ان کا ریپلائی دیا: وعلیکم السلام بھائی جان، سمپل مسئلہ ہے، ایمان میں نہیں ہے، جب تک لڑکا ہندو کا ہی مانا جائے گا، جب تک اسلام قبول کر کے شادی کرے تو پھر مسلم ہوگا۔ سوال کا جواب انہوں نے کیسا دیا؟ ایک مبہم سا جواب ہے۔ بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچہ مسلمان نہیں مانا جائے گا، جب اس کا باپ مسلمان ہو کے پھر دوبارہ شادی کرے گا تو پھر وہ بچہ مسلم مانا جائے گا۔ عجیب سا سوال ہے، یا کچھ اور انہوں نے جواب دیا، میرے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو جو سوال تھا کویشچن باکس کا کمنٹ باکس میں، اس کا جواب تو میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنے ان بھائی سے اور ان کے ذریعے سے آپ سبھی لوگوں سے باادب ود ریسپیکٹ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے، جب آپ کہیں کسی ہاسپٹل کے اندر ہوں اور وہاں کوئی مریض کسی ڈاکٹر سے کسی مرد کی صلاح لے رہا ہو، کوئی دوا پوچھ رہا ہے، مثلا کوئی پوچھ رہا ہے ڈاکٹر سے: ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، میں کیا دوا لے لوں، کون سی ٹیبلیٹ لے لوں؟ اگرچہ آپ ڈسپرین کا یوز کرتے ہیں یا کوئی اور ٹیبلیٹ آپ سر کے درد کے لیے یوز کرتے ہیں اور وہ آپ کی مجرب ہے، آپ کھاتے ہیں اور آپ کو فوراً آرام مل جاتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ڈسپرین لے لیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں آپ کو اس چیز کی اتھارٹی نہیں ہے، آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو اسی لیے دین اسلام کے جو مسائل ہیں، جب آپ اس کے اہل نہیں ہیں تو برائے مہربانی ان سوال کا جواب جب آپ کو نہ معلوم ہو تو نہ دیا کریں۔ یہ میں آپ سے باادب درخواست کر رہا ہوں، اس لیے کہ صرف یہ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہو، کسی معتبر عالم سے آپ نے سنا ہو، کسی معتبر کتاب میں آپ نے پڑھا ہو، کہیں سے آپ کی تحقیق ہو، صحیح مسئلہ آپ کو معلوم ہو تو آپ کو بتائیں، اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو مسائل معلوم نہ ہو پھر آپ کو اس کو بتائیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ قیامت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نشانیاں بتلائی ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت لوگ بغیر علم کے لوگوں کو مسائل بتائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس وعید سے بچنے کے لیے اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو بغیر علم کے مسائل کو بتلائیں ان کو بھی گمراہ کہا ہے، اور جو ان کو فالو کریں ان کو بھی گمراہ کہا ہے، تو لہذا بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے مسائل نہ بتایا کریں اور مسئلہ بتانے میں جلد بازی نہ کیا کریں۔ یہ میری آپ سے باادب درخواست ہے۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، اگر میری بات سے آپ کو تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری آپ سے باادب درخواست ہے کہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی آخرت میں آپ کے لیے مشکلیں ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں سوال کی طرف۔ ہمارے جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ بچہ مسلم ہوگا یا نان مسلم، تو دیکھیے، ایک اصول اور ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ یاد رکھیے: جو بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو یا نان مسلم گھرانے میں، چاہے اس کے ماں باپ مسلم یا دونوں ہی نان مسلم ہو، لڑکا بھی اور لڑکی بھی جو اس کے ماں باپ ہیں، اس بچے کے تعلق سے بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو جو ہے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی یہودی جیوس اور نصرانی کرسچن عیسائی، یا اس کے ماں باپ اس کو جو ہے مجوسی بنا لیتے ہیں، الغرض جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے دھرم میں اس کو بعد میں لاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ کہیں بھی پیدا ہو، کسی بھی گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ مسلم ہی ہے۔ اب وہ بچہ کب تک مسلم رہتا ہے، اس کے تعلق سے تفسیر مظہری کے اندر
آیت ولا تزر وازرۃ وزر اخری کے تحت لکھا ہوا ہے کہ کفار والدین کی جو نابالغ اولاد ہے ان کو اپنے والدین کے کفر کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی، وہ ان کے گناہ کی سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، اور بہت سارے محققین علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو نابالغ اولاد مر جاتی ہے چاہے وہ نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک بچہ نابالغ ہے تب تک وہ دین اسلام میں شمار ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے، وہ جو مذہب اختیار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اسی کے اعتبار سے فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ بھی آپ کے سمجھ آیا ہوگا، اور میں پھر آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں، بادب درخواست کرتا ہوں کہ بغیر علم کے مسائل کو نہ بتایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔